سید الشہداء جب جا رہے تھے کوفہ کی طرف، مولا کا ارادہ یہی تھا، امت کی اصلاح، امر بالمعروف، اور کیا ارادہ تھا؟ اگر کوفی ساتھ دیں، حکومت عدل، حکومت علوی کو مولا نے محقق کرنا تھا، مولا کا یہ ارادہ تھا۔ چونکہ جب ان سے پوچھا گیا آپ کیوں جا رہے ہیں، انہوں نے یہی فرمایا، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا اسیر ابی و جدی، اپنے باپ اور نانا کی سیرت کو احیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا عدل کو بھول گئی ہے، دنیا انصاف کو بھول گئی۔ حسین چلے تھے دنیا کو بتانے کے لیے انصاف والی زندگی کیا، انصاف والی زندگی کیا۔ آپ غور فرمائیے، کیا مولا نے اس چھوٹے سے سفر کے اندر کتنے عظیم کردار میرے امام نے دکھائے، کتنے عظیم کردار۔ یہ پوری کربلا جو ہے وہ درس ہے ہمارے۔ مولا نے تمام معاملات کے اندر، اب آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر سید الشہداء کی انصاف، وہی جو سیرت ہے کہ مولا شب شہادت اپنے تمام یاروں کو، ناصروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مجھے مارنے کے لیے جمع۔ حسین کا انصاف یہ ہے کہ جب دنیا اسے مارنے کے لیے جمع ہے تو تم لوگوں کو کیوں مروائے؟ تم سب چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، تم سب چلے جاؤ۔ چونکہ ان کو کسی سے، آپ سے دلچسپی نہیں ہے، یہ کوئی حبیب کو مارنے کے لیے نہیں آئے، یہ کوئی زہیر کو مارنے کے لیے نہیں آئے، یہ کوئی عباس کو مارنے کے لیے نہیں آئے۔ واقعی ایسی بات تھی۔ یہ جو لشکر پہ لشکر کھڑا ہو رہا تھا اور آ رہے تھے، اور بی بی زینب بار بار بھائی سے پوچھتی تھی، بھائی تجھے قتل کرنے کے لیے تو اتنے آ رہے ہیں، تیرا کوئی نہیں آ رہا۔ یہ بڑا عجیب مقام تھا، پتا تھا بی بی کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب حبیب آئے، بالکل وہ آخری ٹائموں پہ آئے حبیب، تو پورے لشکر کے اندر ایک اتنی خوشی کی لہر دوڑی۔ مولا کا لشکر کیا تھا؟ چند جوان اور بچے۔ تو بی بی زینب نے پوچھا کون آیا فضا سے؟ اس نے کہا تیرے بھائی حسین کے بچپن کا دوست حبیب۔ تو فوراً بی بی نے کہا میرا سلام پہنچا، حبیب کو میرا سلام پہنچا۔ حبیب آئے ہوئے تھے، مولا حسین سے لپٹے ہوئے تھے، اور جب فضا نے آ کے کہا نا حبیب تجھے زینب سلام دیتی ہے، تو حبیب رو پڑا اور کربلا کی خاک اپنے سر پہ ڈال لی۔ کہا علی کی بیٹی، آج وہ مقام آ گیا ہے کہ مجھ غلام زادوں کو تو سلام بھیج۔ یہ لوگ تھے جو مولا کے گرد جمع تھے۔ حبیب کئی مراحل پہ حبیب نے دکھایا اپنے آپ کو۔ کہتے وہ شب عاشور جب تھی، اب یہ دیکھیں نا، میں وہ واقعے کو، چونکہ ٹائم نہیں ہے میں ختم کر دیتا ہوں۔ وہ جو مولا نے امتحان لیا تھا، اور اس امتحان میں یہ سارے عزیز، یہ سارے ہستیاں جو ہیں پوری اتری، وہاں حبیب کے جملے کیا تھے؟ جب مولا نے کہا نا تم چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں، اور تمہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں کہے گا تم کیوں آئے، تم کہہ دینا کہ زہرا کی بیٹیوں کے پردوں کو خطرہ تھا، میری ماؤں بہنوں کو بھی ساتھ لے۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا، سب اٹھے، سب نے باتیں کی۔ حبیب جب اٹھے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا حسین تو ہمیں کہہ رہا ہے چلے جائے، مجھے یہ بتا روز معاشر جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب اپنے بچپن کے دوست کو کس حال میں چھوڑ کے آیا؟ حبیب کا بڑا مقام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ اصحاب اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو مولا جب واپس آئے ہیں خیمے سے، جب مخدرہ سے عصمت کے خیمے کی طرف گئے ہیں، دیکھا کہ آغا زادی جو ہے وہ خیمے کے دروازے پہ بڑی پریشان کھڑی ہیں۔ پوچھا حسین نے زینب کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی دشمن کی اتنی تعداد ہے، یہ تیرے چند ساتھی رہ جائیں گے۔ اب یہ بات بعض کہتے ہیں کہ حبیب کے کان میں پڑی۔ حبیب نے جب سنا تو تڑپ گیا، سب کو پھر جمع کیا، کہا حسین کے امتحان سے تو کامیاب ہو گئے، آؤ آقا زادی کو بھی اپنا امتحان دے دے وفا کر۔ اور حبیب نے کہا زینب
اگر تجھے یقین نہیں آتا اپنی گردنیں اتار کے بھی حسین کے قدموں تلے رکھ دے. یہ ہیں حسین کے ساتھی. پروردگارا ان چند آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، خدایا ہمیں بھی مہدی کے ایسے ہی ساتھی، ایسے ہی ناصر، ایسے ہی خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا بہت ساری دعائیں ہیں دلوں میں، ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے، زہرا کے لال کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا سب کچھ حاصل ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کوئی کمی ہے وہ تیری آزمائش ہے، برداشت کر لیں گے. یہ برداشت نہیں ہوتا کہ زہرا کا لال دنیا میں موجود ہے، ہم اس کی زیارت سے محروم ہیں. خدایا ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے منور فرما. پروردگارا ہمیں اس قابل بنا کہ مولا کے ظہور کا باعث بنے، ہمارے اعمال مولا کے قلب کے سرور کا باعث بنے. پروردگارا جو بھی حاضرین کے دلوں میں دعائیں ہیں، بحق کے سید الشہداء، بحق کے امام زمان، بحق کے حضرت معصومہ، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. خدایا جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں، پروردگارا انہیں اپنی حفظ و امان میں فرما. خدایا مومنین کے اندر ہمدلی اتفاق پیدا فرما، شر دشمن شر شیطان سے محفوظ فرما. جہاں جہاں بھی مجاہدین اسلام، جہاں جہاں بھی مسلمان دنیا میں ظلم کا شکار ہیں، خدایا سب کی مدد فرما. پروردگارا بحق محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین کی جو بھی دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، خدایا تو ان حاجات کو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما. زندگی موت خدایا تیرے ولی کی دفاع، اس کی نصرت میں قرار دے. پروردگار اپنی بارگاہ میں ہم حقیروں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ حاضرین کے